डॉक्टर बना दिए, दुनिया में इंजीनियर बना दिए, दुनिया में प्रोफेसर बना दिए, दुनिया में बड़ी से बड़ी डिग्रियां दे दी, लेकिन आखिरत के मामले में हमने उनको मोहताज रखा। क्या वो खुश रहेंगे? नहीं रह सकते, कभी भी नहीं रह सकते। बल्कि एक जमाना आएगा और यही हमारी औलाद है, ये दुनिया के अंदर दुआ देने के बजाय हमें बदुआएं देगी कि काश मेरे माँ बाप भी हमारे लिए कुरान तालीम का इंतजाम कर देता, दीनी तालीम का इंतजाम कर देता, कुछ मसाइल से हम वाकिफ हो जाते, कोई दीनी अकायद हमारे सीनों के अंदर बस जाता। इसीलिए मेरी माँ और बहनों, बहुत ही ये जो दर्दनाक जमाना चल रहा है, ये अलमनाक जमाना चल रहा है, इसमें हमें बेदार होना होगा और अपनी औलाद की फ्यूचर और मुस्तकबिल में उनके ईमान की हिफाजत के लिए अपने आप को सामने लाना होगा। आज जगह जगह पर जो ये दीनी मकातिब कायम किए गए, आज इनकी जरूरत क्या है और इनका मकसद क्या है? दो चीजें, एक है मकातिब की जरूरत और एक है मकातिब का मकसद। इसकी जरूरत तो आप सभी जानते हैं कि हमारे नई नस्लों की तादाद किस तरह से बढ़ रही है, हमारी नई नस्लें किस तरह से उभर रही है। अगर इनकी ईमान की हिफाजत करना है, इनका सबसे पहला सबब और ईमान की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान, सबसे बड़ा अगर कोई आला और जरिया है तो वह मकातिब है। अगर मदरसे में नहीं पढ़ाया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मकातिब से अपने बच्चों को अगर दूर रखा तो याद रखिएगा, हमारे बच्चे मुसलमान तो रहेंगे, हमारे बच्चे मोमिन तो रहेंगे, लेकिन उनके अंदर ईमानियत बाकी नहीं रह सकती, सिर्फ रस्मन ईमान उनके अंदर बाकी रहेगा। इसीलिए अपने औलाद की ईमान की हिफाजत हमें करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, कि हर जिम्मेदार एक राई है, एक निगरां है, और हर निगरां से उनके मातिहत के बारे में पूछा जाएगा, हर बाप से उनके औलाद के बारे में पूछा जाएगा, हर माँ से उनके बेटे और बेटी के बारे में पूछा जाएगा, हर भाई से उनकी बहन के बारे में पूछा जाएगा, और दादा और दादी से उनके पोता और पोती के बारे में पूछा जाएगा। हम ये समझ रहे हैं कि हम बच जाएंगे, नहीं। अगर हमारी औलादें कल जहन्नम में जाएंगे तो वो अकेले नहीं जाएंगे। अल्लाह हम सबों की हिफाजत फरमाए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ये दिन दूर नहीं है कि हमारे अंदर से ईमान को सर्व कर लिया जाए। जिस तरह से एक खुले मैदान में दरिंद चरिंद किसी चीज को झपटने लगने के लिए और उसके अंदर टूट पड़ते हैं, इसी तरह से आज मोमिन की ईमान को सल्ब करने के लिए पूरी दुनिया ने ताकत लगा दी है। पूरी दुनिया के हर मजहब वाले की एक ही अलमिया, एक ही सोच है कि मुसलमानों से, ईमान वालों से उनका ईमान को सर्व कर लिया जाए। अगर हम भी बेदार नहीं हुए तो हमारे बच्चों से दीन और ईमान आसानी से निकल जाएगा, हमें उसका एहसास भी नहीं होगा। इसीलिए मेरी माँ और बहनों, ये फिक्र हमें करनी होगी। अगर हमने नहीं किया तो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम बनेंगे। ये हमारे बच्चे अगर कुरानी तालीम से दूर रहा तो इनके सबसे बड़े जिम्मेदार हम बनेंगे। इसीलिए सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक साहब आए और आकर शिकायत करने लगे। होता है माँ बाप औलाद की शिकायतें खूब करने लगते हैं। मेरा बेटा बात नहीं मानता, मेरी बेटी मेरी कहना नहीं मानती, मेरी बेटी घर में नाक पर दम कर रखी है। लेकिन हमने गौर नहीं किया कि ये बनने पर मजबूर किसने किया, हमारी औलाद नाफरमान क्यों बनी। इसी तरह से एक आदमी सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में शिकायत लेकर आया कि अमीरुल मोमिनीन, मेरे औलाद नाफरमान बन चुका है। तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंसाफ के पैकर थे, उन्होंने बच्चों को बुलवाया कि कौन औलाद है, कौन नाफरमानी करता है, उनको मेरे सामने हाजिर कीजिए। चुनांचे एक बच्चे को बुलाया गया। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे पूछा कि बेटा, तेरे बाप की ये शिकायत है कि तू उनकी नाफरमानी करता है, उनकी बातों को नहीं मानता, क्या ये सच है?
بیٹا نے کہا امیر المؤمنین میرے والد نے جو شکایت کی بالکل سچ ہے، ہاں میں اپنے ماں باپ کی نافرما برداری نہیں کرتا ہوں، ان کی نافرمانی کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، وہ تو ایسے جلیل القدر صحابی تھے، بڑے غصہ والے تھے، ان کو غصہ آیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بچے نے پوچھا کہ امیر المؤمنین کیا صرف ماں باپ کے حق و اولاد پر ہوتے ہیں یا اولاد کے حقوق بھی ماں باپ پر ہوتے ہیں؟ یہ جملہ اصل یہی سنانا مقصد ہے کہ اس بچے نے سوال کیا امیر المؤمنین کیا صرف ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہوتے ہیں یا اولاد کے حقوق بھی ماں باپ پر ہوتے ہیں؟ امیر المؤمنین نے چہرہ جھکا لیا، تھوڑی دیر کے بعد چہرہ اٹھایا اور کہا کہ بیٹا ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کے حقوق ہوتے ہیں۔ وہ بیٹا چیخ کر کہا کہ امیر المؤمنین آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ بڑے مجمع میں وہ حقوق سنا دیجئے تاکہ ہر ماں باپ اپنے اولاد کے حق کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ ہم بھی آج عہد کریں کہ انشاءاللہ اپنے اولاد کے حق کو ادا کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ سب کو عہد کیجئے، آئے ہیں اس مجلس میں خالی ہاتھ مت جائیے، آئے کچھ سننے کے لیے تو کچھ سین کے کچھ سن کے جائیے۔ ہر کوئی عہد کیجئے، وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ اپنے اولاد کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ۔ سب کو کرنا ہے، نہیں کریں گے کل قیامت کے دن ہماری اولاد اگر جہنم میں جائے گی تو اکیلے نہیں جائے گی، اپنے باپ کو بھی لے گی، اپنے اولاد اپنے ماں باپ کو بھی لیں گے، اپنے بھائی کو بھی لیں گے، اپنی بہن کو بھی لیں گے، اور سب کے بارے میں اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے کہ ان لوگوں نے مجھے دین سے دور رکھا۔ اسی لیے ہم لوگ یہ وعدہ کریں گے انشاءاللہ اپنی اولاد کے حقوق کو ادا کریں گے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ذرا غور سے سنیے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اولاد کے بے شمار حقوق والدین پر ہوتے ہیں لیکن بنیادی حقوق 3 ہیں۔ کتنے؟ دیکھیں میں بیان کرنے نہیں آیا ہوں، جس طرح آپ لوگ مکتب میں بچے کو پڑھاتے ہیں نا، اسی طرح سمجھیے آپ لوگ بھی کچھ سیکھیں گے، ہم بھی کچھ سیکھیں گے۔ جلسہ جلوس تو بہت ہوتا ہے، جلسہ جلوس سنتے رہتے ہیں، آپ ادھر سے سنے ادھر سے چلے گئے، ایسا نہیں، کچھ سیکھنے کی نیت سے سنے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ ماں باپ پر اولاد کے بے شمار حقوق ہیں لیکن ان میں 3 بنیادی حقوق ہیں۔ کتنے؟ 3 بنیادی حقوق ہیں، وہ یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلا حق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا کہ بچے کا سب سے پہلا حق ماں باپ پر یہ ہوتا ہے کہ ماں کے لیے صحیح انتخاب ہو، یعنی باپ جب اولاد کی ماں کو انتخاب کرے، ماں کو چنے تو ماں نیک ہونی چاہیے۔ ماں نیک ہوگی تو اولاد کو صحیح تربیت کرے گی، ماں نیک ہوگی تو اولاد کو صحیح تعلیم دے گی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ ہو، چاہے وہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہو، جتنے بھی کتب ابدال گزرے ہیں، آپ تاریخ پڑھیں گے، ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کی کامیابی میں سب سے بڑا کردار ان کی ماں کا ہے۔ سب سے بڑا کردار ان کی ماں کا ہے۔ اس زمانے کی ماں تھی، وضو بنا کر بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ اس زمانے کی ماں تھی کہ اولاد جب تک پیٹ میں ہوتا تھا، حمل سے ہوتا تھا، کبھی کسی کی شکایت اور غیبت نہیں کرتی تھی۔ اس زمانے کی ماں تھی کہ اولاد جب تک پیٹ میں ہوتا تھا کوئی مشروب چیز نہیں کھاتی تھی، حرام کو دور کی ماں۔ کبھی نماز نہیں چھوڑتی تھی، کبھی تہجد نہیں چھوڑتی تھی، صرف اس بنا پر کہ اگر میں نیک بنوں گی تو میری کوکھ سے جنم لینے میرا بچہ وہ بھی نیک ہوگا۔ وہی ہوا کہ اس زمانے کی ماں تھی، کسی کے کوکھ میں جنید بغدادی رحمت اللہ آتے تھے، کسی کے کوکھ میں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ آتے تھے، کسی کی گود میں قطب الدین بختیار رحمت اللہ آتے تھے۔ ایک سے ایک بڑے بڑے پیدا ہوئے۔ ان ماؤں کی دل کے اندر کیا خصوصیت تھی؟ یہ خصوصیت تھی کہ اس زمانے کی مائیں اپنے اولاد کے خاطر اپنی خواہشات کو قربان کر دیتی۔ اس زمانے کی مائیں تھی کہ اپنے اولاد کے خاطر اپنے من چاہی زندگی کو قربان کر دیتی تھی۔ اور آج کی مائیں آپ کیا کریں، میں نہیں کہوں گا، آج کی ماؤں کی آپ محاسبہ کریں کہ آج کی مائیں کیسی
ہے. اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے. بچہ حمل سے ہوتا ہے اور ماں سیریل کی عادی بنتی ہے. بچہ گود میں ہوتا ہے اور ماں جھوٹ بولتی ہے. بچہ گود میں ہوتا ہے ماں گانے سننے کی عادی بنتی ہے. تو ہمارے بچے کیسے خواجہ معین الدین چشتی بن سکتا ہے؟ ہمارے بچے کیسے ولی و ابدال بن سکتے ہیں؟ اسی لیے اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ماں ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ پر سب سے پہلا حق ہے کہ ماں باپ دیندار ہو. ہم لوگ بھی عہد کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم لوگ کبھی نماز ترک نہیں کریں گے. کریں گے بھائی؟ نماز ترک نہیں کرنا ہے، دیندار بننا ہے. نہیں بننا ہے کسی کو بند کر دیجیے، چھوڑ دے پائے چھوڑ دیتے بند کر دیجیے. کوئی فائدہ نہیں ہے. جلسہ بہت ہوتا ہے آج کل. جلسہ موبائل میں بھی ہوتا ہے. موبائل لگا دیجیے گا، ایک گھنٹہ سن لیجیے گا، جلسہ کافی ہو جائے گا. اگر جلسہ سننا مقصد ہے تو فالتو ہے. اگر کچھ سیکھنا مقصد ہے تو تھوڑی دیر دھیان سے سیکھنا ہوگا. پہلا حق کیا بیان کیا یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے. کیا فائدہ ہوگا؟ سننا ہے تو بولیں گے، نہیں تو نہیں بولیں گے. بہت کام کا چھوڑ کے آئے ہیں ہم. سنیں گے انشاءاللہ. دیکھیں تھوڑی دیر ہے، کوئی زیادہ نہیں وقت نہیں ہے. تھوڑی دیر دھیان سے سن لیں گے. ایک بھی بات پر اگر عمل ہو گیا نا، ہو سکتا اللہ قبول کر لے. اسی کی وجہ سے ہم کو اللہ تعالیٰ جنت کا حقدار بنا دے. اور سے تھوڑی دیر خالی سنیں گے. تو پہلا حق کیا بنایا؟ ماں باپ نیک ہو. تو اولاد کی کامیابی کے لیے ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہے. تو ہم لوگ بھی نیک بنیں گے انشاءاللہ. نیک بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کھانا پینا چھوڑ دینا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ کام کاج بالکل الگ. لوگ یہی سمجھتے ہیں. آج کل لوگوں کے تصورات میں کیا آیا ہے؟ نیک بننا تو سب چھوڑ دینا پڑے گا. نہیں، کچھ نہیں چھوڑنا پڑے گا. نیک بننے کے لیے صرف دو چیز کرنی پڑے گی. اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کریں گے، اور جس سے منع کیا اس سے رک جائیں گے. بس دو کام. کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ نماز پڑھیے، ساتھ میں کام کیجئے. آپ نماز پڑھیے، ساتھ میں دوسرے کے گھر جائیے. آپ تلاوت کیجئے، ساتھ میں دوسرے کام بھی کریے. نیک بننے کے لیے صرف امر اور نواہی کی پابندی کرنی پڑے گی، یعنی حکم الہی کی پابندی کرنی پڑے گی، اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے رکنا ہوگا. تو عہد کریں انشاءاللہ. ہم وعدہ کریں گے نا، اللہ پورا کرے گا. بعض خواتین کیوں نہیں وعدہ کرتی پتہ ہے؟ سوچتے وعدہ کریں گے تو سیریل چھوٹ جائے گا. وعدہ کریں گے تو موبائل دیکھنا چھوڑ دیں گے. کچھ نہیں چھوٹے گا. اچھی بات ہے نا، چھوٹ جائے گی تو چھوٹ جائے گا تو اور اچھی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چھڑا دے. سب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بری عادت چھڑا دے. تو سب نیک بنیں گے. تو سب سے پہلا حق ماں باپ پر اولاد کا ہے کہ ماں باپ نیک ہو. دوسرا حق کہ اولاد جب پیدا ہو تو ان کا نیک نام رکھے. کون سا نام رکھے؟ اولاد پیدا ہونے کے بعد نام نیک ہونی چاہیے. نیک نام سے مراد کون سی نام؟ جو معنی دار ہو، جن کے نام کا اثر منتقل ہوتا ہو، جو نام صحابہ کرام کا ہو، جو نام بزرگان دین کا ہو، جو نام اولیاء کرام کا ہو. آج کل لوگوں کا نام، صحابہ کا نام رکھیے حذیفہ تو کہتے پرانا نام ہے. ابو بکر رکھیے تو کہتا ہے تو بہت نام ہے. تو کون سا نام نہیں ہے؟ تو پنٹو نہیں ہے، پنٹو رکھ دیجیے. لڈو نہیں ہے، لڈو رکھ دیجیے. گڈو نہیں ہے، گڈو رکھ دیجیے. تو جیسے لڈو پنٹو گڈو رکھتے ہیں ویسے بچے بن جاتے ہیں. اب بچی کا نام عائشہ رکھا تو پسند نہیں آیا. بچی کا نام عائشہ نہیں، کیا رکھیے؟ پنکی رکھیے، گڈی رکھیے، ببلی رکھیے، لاڈلی رکھیے. پتہ نہیں کہاں سے سب نام. تو دوسرا حق ماں باپ پر یہ بنتا ہے کہ اپنے اولاد کے نام کا صحیح انتخاب کرے. اگر ہمارے اولاد کا نام صحیح رکھیں گے ان کا اثر پڑے گا. ہم عائشہ نام رکھ کر دیکھیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی صفت ان کے اندر منتقل ہوگی. لیکن سوچ میں پہلی جب نام رکھے تو اسی وقت نیت کرے کہ میں اپنی بیٹی کا نام رکھتا ہوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام پر، تاکہ ان کی کچھ صفت ان کے اندر منتقل ہو جائے. ہم نام رکھیں گے صحابہ کرام کے نام پر، ہم نام رکھیں گے اولیاء کرام کے نام پر، تو مکمل نہیں بھی بن پائے گا. کچھ صفات بھی ان کی آ گئی تو ہماری آخرت کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو دوسرا حق ہے اولاد کا صحیح اچھا نام رکھنا. رکھیں گے انشاءاللہ. دنیاوی نام سے ہٹیں گے. آج کل تو سیریل والا نام بہت چلتا ہے، اسی لیے مولانا لوگ کے پاس نہیں آتے نام پوچھنے کے لیے.
اپنے سے رکھتے ہیں. اور دوسرا ایک جو ہمارے یہاں بہت بڑا عالمیہ بنا ہوا ہے، قرآن سے نام رکھے. قرآن میں بھی نام معنادار ہونا چاہیے. اب قرآن میں اقرا بسمی پڑھیے قرآن کریم کو اللہ کے نام سے. اب اقرا کے معنی پڑھیے. اب قرآن میں تو اچھا نام رکھ دیتے اقرا، معنی مطلب ہونا چاہیے. اقرا کوئی معنی نہیں ہے، وہ تو حکم ہے کہ آپ قرآن پڑھیے. قرآن میں تو فرعون بھی ہے تو رکھ دیں گے، قرآن میں قارون بھی ہے تو اس کا نام رکھ دیں گے. قرآن کا مطلب ہے کہ قرآن سے بھی معنی چن کر علماء کرام سے رابطہ کر کے اپنے اولاد کا نام رکھے. تیسرا اور سب سے آخری حق جو ہے، جو ہمارا مقصد بھی ہے، وہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ماں باپ پر اولاد کے آخری اور بنیادی حق جو ہے وہ ہے اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا. کیا کرنا؟ دینی تعلیم سے آراستہ کرنا. ہم دنیاوی تعلیم دے دے، ساتھ میں ہمارا بچہ انجینئر ہو تو نماز کا بھی پابند ہو، ہمارا بچہ ڈاکٹر ہو تو امامت کے بھی لائق ہو، ہمارا بچہ پروفیسر ہو تو جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچاتا بھی ہو. یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. ہم گجرات میں پڑھ کے آئے ہیں، وہاں ساؤتھ کے اندر یہ عام چل رہا ہے. اکل کوہا کے اندر جو ادارہ ہے وہاں ایک سے ایک بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر ملیں گے، ساتھ میں حافظ قرآن بھی ہے. ہمارے استاد محترم تھے مولانا خلیل احمد راندنی صاحب، انہوں نے اپنے بیٹے کو پائلٹ بنایا، ہوائی جہاز جو اڑاتے ہیں پائلٹ بنایا، لیکن ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی بنایا. ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی بنایا. مقصد کیا تھا کہ میرا بیٹا پائلٹ ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، تو جب فلاٹ پلین کو اڑان لے گا تو ساتھ ساتھ قرآن پڑھ کر ہوا جائے گا. ہم لوگ سوچ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب قرآن کیسے پڑھیں گے، انجینئر صاحب مسجد میں نماز کیسے پڑھنے جائیں گے. بڑے مایوس سمجھتے ہیں. آج مسجد میں جانے سے ڈرتے ہیں، قبرستان کون پہنچائیں گے؟ یہ مسجد والے ہی پہنچائیں گے. تو مسجد جانے سے کچھ مسجد والے پہچانیں گے، تو جب ہمیں جانے کی باری آئے گی تو یہی مسجد والے پہنچائیں گے، تو دعا دیتے دیتے پہنچائیں گے. اور ہم اگر مسجد نہیں جائیں گے تو یہ مسجد والے نہ ہمیں پہچانیں گے اور نہ ہی دعا دیں گے. آج جو ہمیں شرم اور آہ محسوس ہوتی ہے، سب سے بنیادی جو اس کی وجہ ہے وہ ہے مکاتب سے دور رکھنا. آج ہماری یہ بچیاں ہیں نا، ہماری یہ بچیاں ہیں، میں واضح طور پر بتا دیتا ہوں، آج جو یہ بچیاں نقاب پہنی ہے، یہ بچی میں چیلنج اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی بازار میں چلا جائے، اپنے نقاب سے سودا نہیں کر سکتی، اپنے پردہ سے سودا نہیں کرے گی وہ، کیونکہ ان کو مکاتب میں یہ تعلیم ملی ہے کہ اسلام کی صرف پردہ ایک حکم شرعی نہیں ہے بلکہ اسلام کی شان ہے. اور اسلام کی شان کو باقی رکھنے کے لیے ہماری بچیاں دنیا کی ہر طاقت سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. ایسی مثالیں آئی ہیں دنیا کے اندر. لیکن یہی وجہ کہ ہمیں بچے سے، چھوٹے سے جو عمر ان کی ہوتی ہے کپڑا پہننے کی، چوائس کرنے کی، ہم نے اسی میں اس کو شیطان کے حوالے کر دیا. اب جو بچی اپنی 15 سال کی عمر تک اسکارٹ پہن کر آئی ہے، 15 سال کی عمر تک جینس اور ٹی شرٹ پہن کر آئی ہے، اس کو پردہ پڑھنے میں تو شرم آئے گی ہی، ان کو نقاب پہننے میں تو عجیب سا محسوس ہوگی. اس کے ذمہ دار کون؟ ہم ماں باپ. ہم ماں باپ ہیں، اسی لیے کہ ہم نے اس کو عادی نہیں بنایا ہے. بچے کو چھوٹے سے مسجد کا عادی نہیں بنایا، مکتب کا عادی نہیں بنایا، سر میں ٹوپی لگانے کا عادی نہیں بنایا، تو بچہ بڑا ہو کر کیسے سر میں ٹوپی لگائے گا، کیسے چہرے پر داڑھی سجائے گا، کیسے وہ مسجد کے جانے کا عادی بنے گا. اور ان سب کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 حق ماں باپ کے بیان کیے. وہ بچہ روتا ہوا کہا کہ میرے ماں باپ نے میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا ہے، میرے ماں باپ نے میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا ہے. آپ نے سب سے پہلا حق بنایا کہ ماں دیندار ہو. میری ماں دیندار نہیں ہے، میری ماں مجوسی ہے، میری ماں آگ کی پجاری ہے، تو میں کیسے ان کا حق ادا کر سکتا ہوں. دوسرا آپ نے کہا کہ بچے کا نام صحیح ہونا. میرے باپ نے میرا نام صحیح نہیں رکھا ہے، میرا نام ایسا رکھا ہے جس کا معنی ہوتا ہے سیاہ اور کالا. اس معنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور تیسرا حق آپ نے بیان کیا ہے کہ دینی تعلیم سے آراستہ کرنا، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنا. میرے ماں باپ نے قرآن کی تعلیم سے مجھے دور رکھا ہے.
सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जवाब सुनकर आंखों में आंसू आ गया और कहा कि जाओ पहले अपने औलाद के हक अदा करो, फिर औलाद से हक वसूल करने के लिए आओ। आज हमारा भी उसूल वही है, हम अपने हक अदा नहीं किए और पहले सबसे पहले उम्मीद क्या होती है कि हम औलाद से अपना हक ले। बड़ी उम्मीद के साथ डॉक्टर बनाया, बड़ी उम्मीद के साथ इंजीनियर बनाया, वक्त क्या आया, बाप रिक्शा चालक, बेटा इंजीनियर, तो बेटा बाप तस्लीम करेगा उनको? नहीं करता है। मैं कलकत्ता के बारे में बता रहा हूँ, अभी 1 महीना पहले की बात कह रहा हूँ। बाप का एक बेटा, मैं मस्जिद के काम से उनके पास जाना पड़ा, बाप का एक लौता बेटा, दीनी तालीम की दूरी की एक खुला मिसाल दे रहा हूँ। बाप की उम्र 75-85 साल के करीब, वह हमें बेटा से मिलाने के लिए ले गया मस्जिद के ताबीरी काम के लिए। बाप से बेटा मिलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन बाप हमसे वादा कर चुका था, मजबूर है। बेटा से 3 बार जाकर कहा कि बेटा मिल लो। बाप को इस कदर डांटा और डांटने के बाद कहा कि जाओ 10,000 रुपए दिया, कहा जाके दे दो मस्जिद के काम के लिए। लेकिन बेटा अपना कुर्सी से नहीं उठा। बेटे को अपने बाप की कदर मालूम नहीं कि जिस बाप ने खून पसीना एक करके हमारी परवरिश की और हमें इस लायक बनाया, उस बाप के लिए आपको कुर्सी छोड़ने की ताकत नहीं। उस बाप को आपने क्या इनाम दिया? यही इनाम दिया कि एक नौकर की तरह 10,000 रुपए हाथ में दिया और भेज दिए। ऐसी हजारों मिसाल मिलेंगे आपको कलकत्ता में, हजारों मिसाल मिल जाएंगे कि बड़े से बड़ी डिग्रियां दे दी, लेकिन वो डिग्री पाने के बाद इंसानी फितरत होती है ना। अब हम मुफ्ती साहब हैं, हम बड़े मुफ्ती साहब कलकत्ता में बहुत मशहूर हो गए, अगर मान लीजिए। अब हमारे अब्बू जान होंगे, कई फैक्ट्री में काम करे होंगे। अब लोग कहेंगे कौन है, तो हम कहेंगे मेरे अब्बू जान है, तो लोग मुझे ताना देंगे मुफ्ती साहब के अब्बू जान ऐसे। तो डर से लोग अपने बाप का नाम भी नहीं लेते हैं, अपने बाप को इनकार कर देते हैं कि ये मेरा अब्बू नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, ये जमाना आ चुका है। और उसके साथ अगर दीनी तालीम हो, उसके साथ कुरान की तालीम हो, उसके साथ अल्लाह के रसूल की मारिफत हो, तो मैं दावे के साथ, यकीन के साथ कह सकता हूँ, कभी वो अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। उसको एहसास होगा कि आज मेरी कामयाबी के पीछे मेरी माँ का किरदार है, आज मेरी कामयाबी के पीछे मेरे अब्बू जान का किरदार है, मैं उनको नहीं भूल सकता। आज ये बच्चियां ये शील उठा कर ले जाएंगे, इनकी कामयाबी की एक दलील है। इस बच्चे के अंदर ये जरूर होगा कि ये शील अपने माँ बाप के नाम करेंगे और कहेंगे कि आज का ये वार, इसका सबसे बड़ा हकदार मेरे माँ बाप है, जिसने मुझे मकतब में दाखिला कराया। अगर इनके अंदर ऐसी जमीन नहीं है तो गोया कि हम अपने औलाद को कामयाब बनाने में खुद नाकाम है। इसीलिए आज अपने औलाद की ईमान की हिफाजत हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसकी हिफाजत का वाहिद एक ही इलाज है, वह है मकातिब और मदारिस। अगर ये कायम नहीं रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे अंदर से ईमान को सल्ब कर लिया जाएगा। हम ऐसे ही घूमेंगे, जानवर की तरह जिंदगी गुजारेंगे, हमारे अंदर ईमान महफूज नहीं रह सकता। इसीलिए